بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک ایمان مدینہ کی طرف ایسا کھینچ کر آتا ہے جیسا کہ سانپ اپنے سوراخ کی طرف آ جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کے اعتبار سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفائے راشدین کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جن لوگوں کے دل میں ایمانی جذبہ تھا وہ جوق در جوق مدینہ طیبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دین کے سیکھنے کے واسطے آتے تھے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ تمام زمانوں کے لیے ہے کہ ایمانی جذبہ رکھنے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار کی زیارت کے شوق میں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے کا حال بتایا کہ ساری دنیا میں سے دین سمٹ کر مدینہ طیبہ میں آ جائے گا۔ اس کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بستیوں میں سب سے آخری بستی جو قیامت کے قریب ویران ہوگی وہ مدینہ طیبہ ہوگا، یعنی اس کی ویرانی ساری آبادیوں کے بعد ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل فرماتے ہیں کہ یا اللہ جتنی برکتیں آپ نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے ان سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں عطا فرما دیجئے۔ جو حضرات مدینہ طیبہ کو مکہ مکرمہ سے افضل بتاتے ہیں وہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں، اور جو حضرات مکہ مکرمہ کو افضل بتاتے ہیں وہ فرماتے کہ اس حدیث شریف میں برکت سے مراد خاص طور سے روزی میں برکت مراد ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں مضمون ذرا تفصیل سے آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب موسم میں کوئی پھل آتا تو سب سے پہلا پھل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر یہ دعا فرماتے یا اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمارے شہر میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے سا میں برکت عطا فرمائیے اور ہمارے مد میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تھے، تیرے خلیل تھے، تیرے نبی تھے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، میں ویسی ہی دعا مدینہ طیبہ کے لیے کرتا ہوں اور اس سے دو چند کی دعا کرتا ہوں، اس کے بعد کسی چھوٹے بچے کو وہ پھل مرحمت فرما دیتے۔ اس حدیث شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ فرمایا جو قرآن پاک کے اندر بھی مذکور ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ لوگوں کے دل اس شہر میں یعنی مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کی طرف مائل فرما دے اور ان کو پھل عطا فرما۔ ایک حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا گوشت اور پانی میں برکت کے متعلق بھی وارد ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مرتب فرمایا، اس لیے حضرت فرماتے کہ یہ برکت بھی انہی چیزوں کے متعلق ہے۔ سا اور مد یہ دو پیمانے ہیں جن سے غلہ ناپا جاتا ہے، ان میں برکت کے یہ معنی ہے کہ رزق میں فراخی ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کا قبول ہونا مشاہدے میں بھی آتا ہے کہ جو مقدار کھانے کی مدینہ طیبہ میں کافی ہو جاتی ہے اتنی مقدار کھانے کی مدینے سے باہر کافی نہیں ہوتی، وہاں رہنے میں اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،